انبیاء علیہم کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا بنایا تھا، پھر فرمایا جاؤ ان فرشتوں کے گروہ کو سلام کرو اور وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں اسے سنو، وہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام و جواب ہوگا۔ حضرت آدم نے کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے ورحمۃ اللہ کا لفظ بڑھایا۔ جو لوگ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے وہ سب حضرت آدم کی صورت پر ہوں گے۔ حضرت آدم کے بعد پھر اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے۔ وجہت: حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے اور انہی کے ہم شکل تمام جنتی ہوں گے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت تو حق میں کوئی شرم نہیں کرتا، تو کیا عورت کو بھی غسل کرنا چاہیے جب اس کو احتلام سوتے میں نہانے کی حاجت ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ نمی گیلا پن دیکھے۔ یہ سن کر المومنین حضرت سلمہ ہنس دی اور تعجب سے کہنے لگی، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بچہ اس کے جیسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے عالم کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے، میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں، پیغمبر کے سوا اور کوئی ان کو نہیں بتا سکتا۔ پہلی نمبر، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسری نمبر، جنتی لوگ جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ بچہ اپنے باپ کے جیسا شکل و صورت میں کیوں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جب تم نے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے یہ باتیں جواب مجھ کو بتلا دی۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہ فرشتہ یہودیوں کا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نمبر، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو پورب سے پچھم کی طرف لے جائے گی۔ دوسری نمبر، پہلا کھانا جنتیوں کا مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا، یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ تیسری نمبر، بچے کا اپنے آپ کے جیسا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب مرد عورت سے صحبت کرتا ہے، اگر مرد کا پانی ویریہ آگے بڑھ جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کے جیسا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے جیسا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ جواب سن کر عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودی بہت بڑے جھوٹے فریبی ہے، آپ پہلے ان سے میرا حال پوچھئے، اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ مجھ کو جھوٹ کہیں گے۔ جب یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام ایک جگہ چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن سلام، تم میں کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا، بڑے عالم کے بیٹے، سب سے افضل کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اللہ نہ کرے، اللہ ان کو مسلمان ہونے سے بچائے رکھے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کمرے سے باہر نکلے اور کہنے لگے، اشہد اللہ لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس وقت یہودی شرمندہ ہو کر کہنے لگے،
عبداللہ تو ہم سب میں برا آدمی ہے، سب سے برے شخص کا بیٹا ہے، اور ان کو برا کہنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری نصیحت مانو، عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، ان کو تنگ نہ کرنا، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر کا حصہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو طاقت سے سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہ ہوگی، اسی لیے یوں ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ میری نصیحت مانو، عورتوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم وہ عرض کریں گے، حاضر ہوں، سب بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ارشاد ہوگا، دوزخ کے لیے لشکر نکالو۔ وہ پوچھیں گے، کتنا لشکر نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہر 1000 آدمیوں میں سے 999۔ اس وقت مارے گھبراہٹ اور دہشت کے بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے وہ مدہوش ہو، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا، لوگ خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا 1000 میں ایک ہم میں سے کون ہوگا؟ اب کیا امید ہے کہ ہم کو جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا، کچھ فکر نہ کرو، خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک آدمی کے مقابلے میں یاجوج ماجوج اور دوسرے کافروں میں سے 1000 آدمی بڑھیں گے۔ پھر فرمایا، قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم کل جنتیوں کا 1/3 حصہ ہوں گے۔ ہم نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ کل جنتیوں کے آدھے تم ہوں گے، آدھے میں دوسری امتیں۔ ہم نے خوشی کے مارے پھر اللہ اکبر کہا۔ آپ نے فرمایا، تم تمام دنیا کے لوگوں میں سے ایسے ہوں گے جیسے سفید بیل کی کھال میں ایک کالا بال، یا کالے بیل کی کھال میں ایک سفید بال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم اپنے والد آزر کو قیامت کے دن دیکھیں گے، منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم کہیں گے، کیا میں نے دنیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ آزر کہیں گے، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے پروردگار، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تجھ کو رسوا نہیں کروں گا، آج اس سے زیادہ کون سی رسوائی ہوگی کہ میری باپ رسوا ہوا، تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کو تسلی دینے کے لیے کہا جائے گا، ذرا اپنے پاؤں کے نیچے تو دیکھو۔ وہ دیکھیں گے تو ان کے والد کی جگہ ایک بچھو ناپاکی سے لتھڑا ہوا پڑا ہوگا، اس کو پاؤں سے گھسیٹ کر فرشتے دوزخ میں ڈال دیں گے۔